بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہم نے علم نحو کی ایک بہترین کتاب شروع کی تھی، کافیہ۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس کا پہلا سبق پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے، اور اسی طرح مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو اس سے پہلے آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جو علم نحو ہے، علم نحو کے جو موضوع ہیں، کسی نہ کسی فن کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، تو علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو چونکہ جو موضوع ہوتا ہے اس موضوع کے متعلق ہی اس فن کے اندر، اس علم کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کلام میں، اس کتاب میں، اس فن کے اندر بھی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کلمہ اور کلام کے حوالے سے ہوتی ہے۔ کلمہ یہ مفرد ہے، اور مختلف کلمات مل کر یہ کلام بنتا ہے۔ کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے مبتدا یہ بھی کلمہ ہوتا ہے، خبر یہ بھی کلمہ ہوتی ہے، پھر خبر اور مبتدا مل کر یہ جملہ یا پھر کلام بنتا ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ تو اس فن کے اندر کلمہ اور کلام کے متعلق گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور خصوصاً اس کے اندر اعراب کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ جو کلمے کا آخری حرف ہے اس پر کون سا اعراب آئے گا، فتحہ، کسرہ، یا پھر جو ہے وہ دمہ آئے گی، یا پھر اس پر کون سی حالت میں کس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ سارے گفتگو اس فن کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اس فن کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے کلمے کی تعریف کو بیان کیا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، وضع لمعنى مفرد۔ کلمہ وہ مفرد لفظ ہے، الکلمۃ لفظ، کلمہ وہ لفظ ہے جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یعنی کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو کلمہ ہے، اور پھر اس کلمے کو وضع کیا گیا ہے کسی معنی کے لیے۔ ایک لفظ ہو لیکن وہ لفظ معنی والا نہ ہو، بے معنی لفظ ہو، تو پھر اس کو کلمہ نہیں کہیں گے۔ بیسیکلی لفظ کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک با معنی لفظ، ایک بے معنی لفظ۔ تو جو با معنی لفظ ہوگا، جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا، تو اس کو کہیں گے کلمہ، اور جس لفظ کی کوئی معنی نہ ہو اس کو ہم محمل کہتے ہیں، اس کو کلمہ نہیں کہتے۔ اب جیسے زید ہے، اب زید کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو یہ بھی کلمہ ہے۔ اسی طرح مدرسہ، جامعہ، کتاب، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کسی نہ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو ہر وہ لفظ جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سمجھ آ گیا؟ جی جی استاد جی۔ آواز تو کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی جی۔ اب آگے اس کلمے کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ کلمے کی کتنی اقسام۔ فرماتے ہیں وہی اسم و فعل و حرف۔ کلمہ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ کلمے کی تین اقسام بنتی ہیں، کلمہ یا تو اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، یا تو حرف ہوگا۔ لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا۔ اب لِأَنَّهَا سے اس کی جو ہے وہ وجہ حسر بیان کرتے ہیں، کلمہ کی وجہ حسر کو بیان کرتے ہیں کہ کلمہ تین اقسام میں کیوں تقسیم ہو رہا ہے۔ اس کی چار اقسام کیوں نہیں ہو رہی، پانچ کیوں نہیں ہو رہی، دو کیوں نہیں ہو رہی، تین ہی کیوں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ حسر کے
اعتبار سے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس میں اس تینوں کی تعریف بیان ہو جائے گی، اسم کی بھی تعریف بیان ہو جائے گی، فعل کے بھی اور حرف کی بھی۔ تو جو تعریف کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو عموماً جیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسم کی تعریف ہے، کہ ہر وہ کلمہ جو اپنی معنی پر دلالت کرے اور کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ حصر کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں لی انہا، ہا ضمیر کا مرجع ہے کلمہ، لی انہا اما ان تدل علی معنن فی نفسہا اولا، کیونکہ وہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا ایسی معنی پر جو اس کے نفس میں ہے، کیونکہ وہ کلمہ، ہا ضمیر کا مرجع کلمہ، کیونکہ وہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا اپنی معنی پر، اس معنی پر جو اس کے نفس میں ہے، اولا یا پھر دلالت نہیں کرے گا۔ الثانی الحرف، دلالت نہیں کرے گا تو یہ ہو جائے گا حرف۔ جو کلمہ اپنی معنی پر خود دلالت نہ کرے، اپنی معنی پر یعنی اپنی معنی خود بیان نہ کر سکے، کسی اور کے ساتھ مل کر پھر معنی بیان کرے، تو اس کو کہا جاتا ہے حرف۔ والاول، اور وہ کلمہ جو اپنی معنی پر دلالت کریں، پھر اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، یا تو وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا پھر زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر وہ فعل بن جائے گا، اور اگر زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو وہ پھر بن جائے گا اسم۔ والاول اما ان یقترن باحد الازملۃ الثلاثۃ، پہلا یا تو ملا ہوا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، باحد الازملۃ الثلاثۃ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ وہ ملا ہوا ہوگا۔ کون؟ وہ معنی، وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، اولا یا وہ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ الثانی، ملا ہوا نہ ہو، اس کی معنی کن زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، تو الاسم، وہ اسم ہوگا، والاول فعل، اور جو پہلا ہے وہ فعل ہوگا، یعنی وہ کلمہ جو اپنی معنی پر خود دلالت کرے اور اس کی معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہو تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ جی آ رہا ہے؟ آواز آ رہی میری؟ جی 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 استاد تو اسم، فعل اور حرف، ان تین کی تعریفات آپ کے ذہن نشین ہو گئی؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ دوسرے احباب بھی بیان فرمائیں، کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ عبد الرحمن بھائی، فیروز بھائی؟ یہ استاد صاحب آ گیا سمجھ۔ جی ماشاء اللہ۔ تو اس کو ہم وجہ حسر کو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو نقشے کی صورت میں سمجھاؤں گا۔ اب جو پہلا جملہ ہے اس کی تھوڑی سی ترکیب بھی کر لیتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ جو ہم قافیہ پڑھیں گے تھوڑی تھوڑی ترکیب بھی ہم کرتے جائیں، تاکہ جو نحو اور صرف کے قوانین پڑھے گئے ہیں تو وہ بھی ذہن نشین ہو جائیں۔ جی تو ماشاء اللہ۔ تو یہ بیان فرمائیں کہ الکلمۃ یہ کیا ہے، ترکیب کلام میں کیا بن رہا ہے؟ الکلمۃ یہ مبتدا بن رہا ہے، جی معرفہ ہے۔ صحیح ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اور آگے لفظ وضع لمعنن، لفظ و نکرہ لفظ، وہ یہ دیا لفظ، مصروف صفت ہو جائیں۔ جی، الکلمۃ، میں یہاں ایک ساتھ کر کے لکھ دیتا ہوں۔ جی جی جی
چلیں یہاں پر اردو کی بورڈ نہیں آ رہا، چلیں کہ الکلمتو یہ مبتدا ہے، اور لفظ اس کو بنائیں گے ہم موصوف، لفظ موصوف، اور وودیا یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مجهول. فعل مجہول ہے۔ فعل مجهول ماضی. جی ٹھیک ہو گیا۔ لام جارا ہے، معنی یہ موصوف بنے گا، اور مفردن یہ بنے گا اس کی صفت، معنی موصوف، مفردن اس کی صفت، موصوف اور صفت مل کر یہ کیا بنے گا؟ خبر. جار کے لیے مجرور، لام جار بنایا نا ہم نے، جی جی. لام جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو بنے گا، متعلق ہوگا ودیع فعل کے ساتھ، ودیع فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، اور اپنے متعلق سے مل کر بنے گا جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ صفت بنے گا ما قبل موصوف کے لیے۔ موصوف کون ہے ما قبل میں؟ لفظ. جی لفظ، لفظ کو ہم نے موصوف بنایا، ودی لمانن مفردن اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ بنے گا خبر، بنے گی الکلمہ مبتدا کے لیے، پھر الکلمہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ استاد صاحب یہ دوبارہ بتائیے گا ترکیب۔ جی الکلمۃ مبتدا، الکلمۃ مبتدا، لفظ موصوف، وہ دیا فعل مجہول اس کے اندر ہوا ضمیر نائب الفاعل، لام جار معنی موصوف مفردن معنی کی صفت، معنی موصوف مفردن صفت، موصوف صفت مل کر لام جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو بنے گا۔ استاد صاحب یہ ذرا مفرد تحقیق کیا، جی یہ ترکیب صرف مفرد تحقیق کیا۔ جی مفرد دن تک کی ہے، ٹھیک ہے یہ سمجھ آ گئی یہ ترکیب؟ استاد صاحب آگے۔ چلیں اس کو یاد کیجیے گا، پھر میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسے یہ ترکیب بھی پوچھوں گا اس جملے کی، سبق بھی یاد کیجیے گا، اعراب ترجمہ، آج تھوڑا انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا، انشاءاللہ کل وہ درست ہو جائے گا تو اچھی طریقے سے ہم سبق پڑھیں گے۔ جی انشاءاللہ تاجی یہ معنی فعل کے مصروف بنایا اور مفرد اس کا صفت. موصوف جو ہے نا معنی یہ موصوف ہے، مفردن اس کی صفت ہے۔ جی صحیح ہوگا. چلیں دعا میں یاد رکھیے گا، السلام علیکم۔ جار میں ضرور مل کر پھر کیا بنیں گے؟ جار مجرور مل کر یہ وضع فعل کے متعلق ہوں گے، جار جی مجرور کا جزاک اللہ۔ کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے نا، تو وضع فعل کے متعلق ہوں گے، پھر وضع فعل اپنے جو ہے وہ مفعول بھی اپنے وہ اس نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ صفت بنے گی لفظن کی، پھر لفظن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر بنے گی الکلمہ کی، پھر کلمہ مبتدا اور صفت مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جزاک اللہ۔ جی جناب. چلیں پھر یہ ترکیب لکھ کر بھیجیں گے آپ تمام احباب، یہ جی انشاءاللہ. ترکیب لکھ کر گروپ میں بھیج دیجیے گا، میں چیک کروں گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ.